یہ ویڈیو لڑکی ذات ضرور پڑھیں، اور اگر تم چاہتی ہو کہ تم خوش اور پرسکون رہو تو سب سے پہلے ہر اس انسان سے سخت لہجہ اختیار کرو جسے تم جانتی نہ ہو، جس کے اگلے پچھلے سے تم واقف نہ ہو۔ یہ نہیں کہ ایک دو دفعہ بات کرنے سے یہ کہہ دو میں تو جانتی ہوں بہت اچھا ہے، تم اصل میں میٹھے لہجوں میں نرم پڑ جانے والی ہو۔ تم نہیں جانتی دنیا کیسی ہے، بے شک مرد اچھا ہو یا برا، دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اس دنیا میں۔ تمہیں پہچان کرنی ہوگی، انسان کو پہچاننا ہوگا۔ صرف اس انسان سے نرم رہو جو تمہارا محافظ ہے۔ ہر ہنسنے والا تمہارا سگا نہیں ہے، تمہیں خود کو خود پروٹیکٹ کرنا ہوگا۔ ہر انسان سے تم ہنس کر بات نہیں کر سکتی، کیونکہ اگلا کس سوچ میں تمہارے ساتھ بات کر رہا ہے یہ تم نہیں جانتی، اور جب تمہیں سمجھ آتی ہے تب تک تم پر ایک ٹیگ لگ چکا ہوتا ہے، اور بدکرداری کا یہ ٹیگ لگانے میں تمہارے دوست، گھر والے اور آس پاس والے سب شامل ہوتے ہیں۔ بے شک تم سچی ہی کیوں نہ ہو، اس معاشرے کو بس عورت ملی ہے ذلیل کرنے کو، اس معاشرے کو بس عورت ہی ملی ہے ذلیل کرنے کو۔ اگر لوگ جان لے کہ عورت کو عزت قرآن نے دی ہے تو وہ لڑکی کی جذبات سے کھیلنا بند کر دے، مگر اس پہ 50% تم خود ذمہ دار ہو، کیونکہ تم سمجھتی ہو کہ اگلا اچھا ہے تو اس سے نرم لہجے میں بات کرو، مگر نہیں، تم ہوا کی بیٹی ہو۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ سب ایک جیسے اچھے نہیں، بس تم پہ یہ فرض ہے کہ تم سب سے سخت لہجہ اختیار کرو اور اپنے اوپر حرف نہ آنے دو کہ تم بدکردار یا ہر کسی سے گھلنے ملنے والی ہو، پھر تم اچھی اور سچی نہیں ہوگی تو تمہیں غلط کہہ دیا جائے گا، اور جب ایک بار تہمت لگ جائے تو صدیاں لگ جاتی ہے اسے صاف کرنے میں۔ تمہارے لیے مریم اور یوسف کا واقعہ بہت ہے کہ الزام لگانے والا پاک اور بدکردار نہیں دیکھتا، اسے الزام لگانا ہے اور تمہارے پہ کتابیں لکھنی ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے لہجے کو اپنا ہتھیار بنا لو اور اپنی زندگی کو پرسکون کر لو، پھر دیکھو سب بہتر سے بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔